معافی جو ہے زیادتی کی ہے، ظلم کی نہیں ہے۔ اس حقوق العباد کی بات سے جب میں مجروح ہوا تو میں نے دیکھا کہ کل میرے سے بیٹی پوچھے گی کہ ابا آپ تو ہمیں کہتے ہیں سچ بولو، تو آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اب جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ لوگ کن لوگوں میں سے ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد سٹیج پر آ کر کہتے ہیں کلیپ لینے کے لیے وہ بہت عظیم انسان تھا، بہت عظیم رائٹر تھا، آپ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو اون کریں؟ اون آپ کب کرتے ہیں؟ کس کو ڈائریکٹر مانتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈ آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے وقت کے سپر سٹار شان کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا تھا اور جنگ کر رکھا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اور خوش بھی اس بات میں کہ ابھی تک سب لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کے ایمان اور ضمیر جو ہے زندہ ہے، کہ آپ لوگوں نے جو بھی ریمارکس دیے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کو غلط نظر آؤں تو آپ نے مجھے بتانا، میں نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے آ کر شان سے معافی مانگوں گا بلکہ شاید اس کے گھر بھی جا کر مجھے معافی مانگنا پڑی تو میں مانگوں گا، کیونکہ میں کسی کے ساتھ ناجائز بات کر کے نہیں چاہتا کہ میں اس پر اڑ جاؤں، کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، میرے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس لا تعداد کمنٹس آئے، 95.5 جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حق پر ہیں۔ جو باقی ہیں ان میں سے تقریباً 2% لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ وقت کا سپر سٹار ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، اور آپ نے جو اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، جس نے غصے میں کی ہے، بعض نے تو ایک نے تو یہ بھی لکھا کہ آپ ہمیں اس ایپیسوڈ میں مولا جٹ نظر آیا، آپ نے گنڈاسا نکال لیا، آپ کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ یہ 2% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے غلط کیا، لیکن یہ کہا کہ آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لہٰذا میں اس کو یہی سمجھ لیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے غلط کیا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ناصر صاحب آپ نے جو کیا یا جو کہا، جس وجہ سے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیتے تو بہتر تھا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کو میں یہ جواب دوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کسی انسان کی کردار کشی جو ہے یہ جرم ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف واقعات میں مختلف باتوں سے ہمیں یہ راستے دکھائے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جو تم سے زیادتی کرے تم اس سے معافی مانگنے کی بجائے یا کوئی احتجاج کرنے کی بجائے اس کو معاف کر دو۔ لیکن معافی جو ہے زیادتی کی ہے، ظلم کی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جب آپ کسی انسان کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک ایپیسوڈ میں اپنی آرٹسٹ ریما کے بارے میں کچھ کہا تھا، جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے سچ کہا تھا، لیکن وہ ان کو یہ لگا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک نے نہیں کہا، 2-4 نے نہیں کہا، 10-12 نے نہیں کہا، اس وقت جو کمنٹس آئے تھے اس میں جو میرے خلاف بولنے والے کی تعداد تھی وہ تقریباً 270 جو کمنٹس تھے، ان میں سے تقریباً 15 یا 16 آدمی تھے جنہوں نے میری مخالفت کی اور کہا کہ آپ نے غلط کیا۔ لیکن ان 15-16 کی جو مخالفت تھی وہ مجھے اس لیے اچھی لگی، یا اس لیے میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا، مان لیا ان کی بات کو، اور میں نے کہ یہ جو میرے سے بات نکلی ہے اس سے نسلوں پر اثر ہو سکتا ہے۔ صرف اگر ریما جی کی ذات تک کی بات ہوتی تو میں کبھی بھی معافی نہ مانگتا۔ بات ان کی نسلوں کی تھی، بات ان کی اولاد کی تھی، بات ان کے باقی رشتہ داروں وغیرہ کی تھی، لہٰذا میں نے سر عام معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کر مانگی، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ مانگی۔
میری کوئی شان میں فرق نہیں ہے. اور آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سے کوئی زیادتی ہو جائے تو اس دنیا میں معافی مانگ لیں, اس دنیا میں بدلہ دے دیں تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ اگلے جہان میں آپ بدلہ دیں. کیونکہ مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محفل میں کہا تھا بھائی میں نے کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کیا ہے تو وہ میرے سے بدلہ لے سکتا ہے. تو ایک شخص نے کہا جی آپ نے ایک دفعہ مجھے چھڑی ماری تھی, آپ نے فرمایا چھڑی پکڑو اور مجھے مار لو. تو اس نے کہا جناب میں جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرا جسم ننگا تھا, آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے, آپ نے قمیض اٹھا دی, کہا مار لو, اور اس نے آپ کی کمر پر بوسہ دے دیا. اور اس نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ میں نے یہ صرف اس لیے حرکت کی ہے قمیض کے اٹھانے کی کہ میں آپ کو یہاں بوسہ دینا چاہتا تھا, میں نے آپ کو معاف کیا. لیکن اس واقعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخصیت وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب مانا, جس کے استاد جبرائیل تھے, اور جو کوئی بات ایسی نہیں کرتا تھا جو اس کی اپنی ذات سے ہو, وہ ہمیشہ وہی کہتا تھا جو اللہ تعالیٰ کہتا تھا. اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ جو ہے آپ میرے سے بدلہ لے لو. اب اسی طرح وہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے, اور حقوق العباد میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ وہ بدری صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئی, اللہ سے راضی ہو گئی, ان کو جنت کی بشارت دی گئی. ان میں سے بھی جب کسی کا انتقال ہوتا تو آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے سوال کرتے تھے اس نے کسی کا کچھ دینا ہے, اور اگر لوگ کہتے تھے ہاں جی دینا ہے تو فرمایا کہ اس کو بلاؤ, وہ یا اس کو معاف کرے یا اس کا پیسہ دو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ حقوق العباد کے ادا کرنے کی انتہا ہے. اس لیے میں نے معافی مانگی کہ میری وجہ سے اگر کسی کو دکھ پہنچا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. شان صاحب نے جو میرے بارے میں بات کی تھی وہ ایک ایسی بات تھی جو میری اولاد تک کو متاثر کرتی ہے کہ میری اولاد کیا سوچے گی, میری بیٹیاں کیا سوچیں گی کہ ہمارا باپ جھوٹ بولتا ہے, جبکہ کفار مکہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ ابو سفیان جب لینے گیا تھا مہاجرین کو جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے, تو شہنشاہ حبشہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے پیغمبر پر ایمان لانے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی غریب لوگ ہیں. تو پھر انہوں نے کہا شاہ حبشہ نے کہ پھر وہ نبی سچا ہے, کیونکہ جتنے بھی نبی اس کائنات میں ان پر سب سے پہلے ایمان غریب لوگ لائے ہیں, امیر نہیں لائے. اور یاد رکھیے میرے پیارے سامعین معزز ناظرین, غریبوں نے سے یہ شروع ہوا تھا اسلام, اور ایک وقت آئے گا جب صرف غریبوں میں رہ جائے گا, باقی لوگوں میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے کہا کہ مجھے جب بھی ڈھونڈو غریبوں میں تلاش کرو, امیروں میں نہیں ہوتا. حالانکہ ہمیں بعض جن کی عقل مادو یہ نظر آتا ہے جن کے اونچے اونچے محل ہیں, پجاروں ہیں, وہ ان کے محلوں میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ, ایسی بات نہیں ہے. اینی ہاؤ اس حقوق العباد کی بات سے جب میں مجروح ہوا تو میں نے دیکھا کہ کل میرے سے بیٹی پوچھے گی کہ ابا آپ تو ہمیں کہتے ہیں سچ بولو, تو آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, اب جھوٹ بولتے ہیں. شان نے سر عام کہا ہے. تو یہ مجھے لگا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا, ظلم کیا, اور میں نے سٹینڈ لیا, اور میں اپنے آپ میں مطمئن ہوں کہ میں نے بالکل صحیح سٹینڈ لیا. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, اب اس جنگ کا کس کیفیت میں جا رہی ہے میں آپ کو اس کا حال سنانا چاہتا ہوں. کہ سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون اس سلسلے میں جو آیا وہ سید نور صاحب کا آیا وائس میسج. وائس میسج ان کا یہ تھا, وہ میرے پاس آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ ناصر ادیب صاحب میرے پاس ایک کلپ آیا ہے جس میں آپ نے شان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیا ہے, اور جیسے ہی آپ نے ان کے خلاف وہ اعلان جنگ کیا تو میں نے کلپ بند کر دیا. میں نے پورا نہیں دیکھا, اور میری آپ کی ریکویسٹ ہے ناصر ادیب صاحب کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ خدا کے لیے اس چیز کو بھول جائیں. میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں, میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ یہ جو جنگ ہے اس کو بند کر دیں, یہی ختم کر دیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو اون کرنا چاہیے. یار انڈسٹری میں اگر ہم ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا. یہ ان کا میسج تھا, تو میں نے اس کے میسج کے جواب میں ان کو وائس میسج کیا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں نے جو وہ پوڈ کاسٹ کی ہے وہ پورا پروگرام دیکھنے کے بجائے سٹارٹ کا صرف اتنا پروگرام دیکھا کہ جس میں نے کہا کہ شان نے میرے ساتھ یہ کہا اور آج سے میری اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اتنی سی بات سے آپ نے وہ میرا کلپ بند کر دیا. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں, پورا دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں
کہ آپ نے جو کہا کہ آپ کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. مجھے آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے حکم کر سکتے ہیں، لیکن پہلے میری پوری ویڈیو کو دیکھیں. اور اگر آپ نہیں دیکھتے ہو تو یہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس کی بات کر کے آپ کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. اور میرے ایمان اگر پوری ویڈیو میری دیکھ لیں گے تو آپ میرے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کریں گے. اس کے بعد ان کا پھر دوسرا وائس میسج آیا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ناصر ادیب صاحب، میں نے تو اس لیے یہ بات کی تھی کہ ہمارے درمیان لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، صلح صفائی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کو یہ نہیں اچھا لگا یا میری بات کو برا محسوس ہوا آپ کو، تو میں اپنے جو منت کی ہے وہ بھی واپس لیتا ہوں، جو میں نے آپ کو ہاتھ جوڑے میں وہ بھی واپس لیتا ہوں. آپ کے جو جی میں آیا آپ کریں. آپ کا ایک نام ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو ایسی چھوٹی بات، چھوٹی حرکت نہیں کرنی چاہیے. سید نور صاحب، میں آپ کے مخاطب ہوں اس وقت. آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے، کیونکہ میں اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس کرتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت، آپ جیسا ڈائریکٹر، مہان آدمی، مہان شخصیت ہماری انڈسٹری کی، وہ مجھے ہاتھ جوڑے یا میری منت کرے. آپ نے دونوں چیزیں واپس لے لی، بہت اچھا کیا، میرے ضمیر سے بوجھ اتر گیا. لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا نور صاحب کہ آپ نے میری پوڈ کاسٹ پوری نہ دیکھ کر میری توہین کی ہے باقاعدہ. اس لیے کہ جب کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے نا تو آپ کو سننی چاہیے، تاکہ جب آپ محفل میں بیٹھیں، آپ بات کریں تو وہ بات کریں جو کہ صحیح بات، اور صحیح بات اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کو سن لیں. ایک مدعی ہے، وہ آپ سے بات شروع کرتا ہے، مثلا وہ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ جی میں نے ایک آدمی کا قتل کر دیا، آپ اسے فوراً کیا دیتے سے پھانسی دے دو، یہ پھانسی کے قابل ہے. آپ نے غلط کیا نہیں، آپ فوراً آرڈر کر دیتے ہیں قصاص ادا کر اس کا، یہ چھوڑ دو، اس آگے کوئی قتل کیوں کیا. بھائی بھیا تو جان لے کہ اس نے قتل کیوں کیا. ہو سکتا ہے وہ شخص گھر میں گھساؤ، وہ اس کی بہن کی عزت لوٹنے لگا، ان کے گھر کو لوٹنے لگا، اس آدمی نے مجبور ہو کر گولی چلا دی، اس کو قتل کر دیا، تو وہ جائز ہے، وہ غازی ہے، وہ قاتل نہیں ہے. تو آپ نے میری وہ پوری داستان سنے بغیر اپنا جو فیصلہ سنایا، پہلے ہاتھ بھی جوڑے تو غلط دوڑے، وہ میرے پر بوجھ تھا، واپس لیے وہ بھی غلط لیے، لیکن چلو میرے ضمیر سے بوجھ اتر گیا. دوسرا صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے اس میں ایک اور گلا بھی کیا میرے سے، جس میں آپ نے کہا کہ جی پاکستان فلم انڈسٹری میں اب رائٹر ہیں فلاں ہے. اس میں آپ نے خلیل الرحمان قمر کا نام لیا، آپ نے پرویز کلیم کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا، حالانکہ میں نے 300 کے قریب فلمیں لکھی ہیں، اور میں نے وہ فلمیں لکھی ہیں جن میں نئی کہانیاں لے کر آیا ہوں. سید نور صاحب، میں آپ کو رائٹر نہیں مانتا، اس لیے نہیں کہ آپ رائٹر نہیں ہیں، آپ رائٹر ہیں، میں نہیں مانتا. آپ پوچھیں گے کیوں نہیں مانتا، پوچھیں. جواب یہ ہے کہ اگر آپ رائٹر ہوتے، دیکھیں ایک بھائی جب ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے تو اس کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے اس کا بھائی ہوتا ہے. ایک دوست ہے نا، اس کے ساتھ زیادتی ہے تو اس کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے اس کا دوست ہوتا ہے. آپ رائٹر اگر ہوتے تو جو جملہ شان نے بولا تھا وہ سنتے، اور اس کے بعد اسے کہتے تم نے یہ جملہ کیوں بولا، میرے سے زیادہ شدت کے ساتھ اسے کہتے. نہیں کہا نا آپ نے. اس لیے نور صاحب کہ ایکچولی آپ مجھے رائٹر نہیں مانتے، اور میں آپ کو ثبوت کے طور پر دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے ہم رحمت پہلوان کے ڈیرے پر گئے تھے، دونوں اکٹھے ہوئے تھے، میں تھا اور آپ تھے، اور وہاں بحث ہو گئی تھی. تو آپ نے بلند آواز سے چیخ کر کہا تھا ناصر ادیب صاحب آپ کے پاس کیا ہے، صرف ایک مولا جٹ. اور نور صاحب آپ کو یاد ہوگا میں چپ رہا تھا، میں بولا نہیں تھا، میں خاموش رہا. اس لیے خاموش رہا کہ میں آپ کو اس وقت یہ کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ بکواس کر رہے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کی شان میں گستاخی ہوتی جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا. میں خاموش ہو گیا. میں نے صرف اپنے رب کو یاد کیا، میں نے صرف آسمان کو دیکھا کہ کیا میرے پاس صرف مولا جٹ ہے. نور صاحب میرے پاس کیا کچھ ہے یہ آپ عوام سے پوچھیں، آپ کیا ہیں یہ بھی عوام سے پوچھیں. میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ آپ سے میں بڑا رائٹر ہوں. میں کیا فیصلہ کیا، مجھے جو 2 رائٹر نظر آئے مجھے اپنے سے بڑے نظر آتے ہیں، میرے سے وہ بڑے ہیں، میرے سے زیادہ قابل ہیں.
میرے سے زیادہ قابل عزت ہیں، میں مانتا ہوں. آپ کو اس لیے نہیں مانتا کہ آپ میری عزت نہیں کرتے. آپ کسی کی بھی عزت نہیں کرتے نور صاحب. میں حلفاً کہتا ہوں آپ سب کو برا سمجھتے ہیں دل میں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو آپ سب کو اچھا کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہی بات ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا، جتنا اچھا آپ کا اخلاق ہے، جتنے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ملتے ہیں، جتنے اچھے طریقے سے سامنے گفتگو کرتے ہیں، اگر وہی آپ کا اندر بھی ہو، بخدا آپ ولی ہیں اس دور کے. لیکن آپ نہیں کرتے. آپ لوگ کن لوگوں میں سے ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد سٹیج پر آ کر کہتے ہیں کلیپ لینے کے لیے وہ بہت عظیم انسان تھا، بہت عظیم رائٹر تھا، اس کی فلاں فلم کمال تھی، اس کی فلاں فلم کمال تھی. نور صاحب مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ، کہ 300 سے زیادہ فلمیں آپ لکھی ہیں، لیکن جتنی بھی لکھے ہیں نور صاحب، میں وہ آدمی ہوں جس نے سر عام اپنے ولاگ میں بھی ذکر کیا ہے، محفل میں بھی ذکر کیا ہے کہ چوڑیاں، مجاجن، مہندی والے ہاتھ، ڈاکو رانی، ان فلموں کا خالق سید نور ہے، اور ان فلموں کی میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے. ایک اپنی تقریر، ایک ولاگ دکھا دیں جس میں آپ نے کبھی زندگی میں یہ کہا ہو کہ ناصر ادیب بہت اچھا رائٹر ہے، اس نے فلاں فلم بہت اچھی لکھی. میری عدم موجودگی میں نے جب تعریف کی آپ کی عدم موجودگی میں کی. میں نے اس ولاگ میں بھی آپ نے نہیں سنا. میں نے کہا تھا کہ آج سب ہے، رائٹر بھی ہیں، میں بھی ہوں، تم بھی ہو، سب کچھ ہے، صرف پروڈیوسر نہیں ہے. تو پھر مجھے بنا کے دکھاؤ. میں نے مولا جٹ کا نام آخر میں لیا. پہلے کس فلم کا نام لیا؟ مجاجن کا، چوڑیاں کا، ڈاکو رانی کا، پھر میں نے مولا جٹ کا نام لیا. یہ ناصر ادیب ہے. سید نور صاحب، میرے اندر حوصلہ ہے آپ کی تعریف کرنے کا، کیونکہ میں غلط کو غلط کہنے کا اور سچ کو سچ کہنے کا عادی ہوں. آپ نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ اپنا رویہ بدلیں. آپ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو اون کریں. اون آپ کب کرتے ہیں؟ کس کو ڈائریکٹر مانتے ہیں آپ؟ بتا دیں. کس کو رائٹر مانتے ہیں آپ؟ اپنے سے بڑا مانتے ہیں کسی کو؟ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے کہ میرے سے اچھا نہ کوئی ڈائریکٹر ہے، نہ میرے سے اچھا کوئی رائٹر ہے، اور سب لوگ انڈسٹری برباد کر رہے ہیں. تو آپ کے منہ سے کئی دفعہ میں نے یہ بات سنی ہے، انڈسٹری ان لوگوں نے برباد کر دی بھائی. انہوں نے وہ گجروں کے فلمیں بنائے، گنڈاسے پہ بنائے، بدماشی پہ بنائے، فلاں پہ بنائے، یہ بھی بنائی، وہ بھی بنائی، برباد کر دیا انڈسٹری کو. ہم نے برباد کیا. چلو بھائی، ہم نے تو برباد کیا، آپ آباد کر لیتے. کسی نے روکا تھا آپ کو؟ تو آپ نے کیا بنایا؟ یاد کریں. پرانی انڈسٹری کی بات چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ نے 3 فلمیں بنائی. آخری فلم باجرے دی راکھی تھی. کیا کیا آپ نے؟ یاد ہے؟ تو اگر یاد ہے تو سوچیں، مانیں نا لوگوں کو. میں نے تو اللہ کی رحمت سے لیجنڈ آف مولا جٹ لکھی ہے. آپ نے اس وقت کہا تھا، آج سے کئی سال پہلے، تمہارے پاس صرف مولا جٹ ہے. اب میرے پاس لیجنڈ آف مولا جٹ بھی ہے. اپنی کوئی فلم دکھا دیں ایسی، ایک فلم اپنی دکھا دیں. چوڑیاں بھی شامل کر لیں، مجاجن بھی شامل کر لیں، ڈاکو رانی بھی شامل کر لیں، جس نے پوری دنیا میں ہندوستان کی انڈسٹری کو گھما کر رکھ دیا. وہ میری فلم تھی، لیجنڈ آف مولا جٹ. میں آپ کو وہ ریکارڈنگ دکھا سکتا ہوں پروڈیوسروں کی، درشن سنگھ بگا کی، اقبال ڈھیلوں کی، جو کہتے ہیں یار 15 کروڑ ہمارے ہندوستانی کی بنی ہو، تمہاری فلمیں 4 ارب روپے کی فلمیں گھر بھیج دی. آپ کی فلم کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے؟ بزنس تو باہر کر ہی لیتی ہیں، ہٹ فلمیں ساری کر لیتی ہیں. پوری دنیا میں امریکہ، کینیڈا، یورپ، لندن، جس فلم نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی شناخت کروائی وہ لیجنڈ آف مولا جٹ تھی. وہ مولا جٹ بھی نہیں تھی. لیکن آپ نے کبھی دوسروں کی تعریف کرنا بھی سیکھے رہا سید نور صاحب. دوسروں کو پہلے آپ خود اون کریں. میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل شروع کیا تو اس دور میں میرا ہی ایک رشتہ دار، عام رشتہ دار نہیں، میرا ہم زلف، وہ آپ کی ذات پر اور آپ کی بیوی کی ذات پر گند اچھال رہا تھا. اس میں ریشم بھی شامل تھی، اس میں شان بھی شامل تھا، لیکن سب سے آگے آپ تھے اور آپ کی بیگم تھی. لیکن میں نے، مجھے بتائیں، ایک آدمی بولا آپ کے حق میں؟ ایک آدمی بھی ڈیفینڈ کیا وہ آپ کو؟ آپ شان کو ڈیفینڈ کرنے چلے تھے، بتائیں شان نے کیا ڈیفینڈ کیا آپ کو؟ کسی اور نے ڈیفینڈ کیا؟ یہ ناصر ادیب تھا جس نے اس پر پروگرام کیا پورے 40 منٹ کا، جس میں آپ کو ڈیفینڈ کیا، سیما بیگم کو ڈیفینڈ کیا، شان کو ڈیفینڈ کیا، ریشم کو ڈیفینڈ کیا. غلط کہا اپنے ہم زلف کو. وہ آج تک میرے سے ناراض ہے. میرے رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا.
میں نے کہا کہ اگر یہ ایسی حرکت میرا بیٹا بھی کرتا میں بیٹے کے بھی خلاف بولتا. آپ نے مجھے کہا تو نہیں تھا. سامی جی کہتے کوئی مجھے فون نہیں آتا کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہمارے خلاف باتیں کر. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے, لیکن مجھے تو پتا تھا. میں تھا جو اس کے خلاف بولا کہ تم غلط ہو. سید نور ایسا نہیں ہے, سائمہ ایسی نہیں ہے. وہ بلاگ پڑھیں, وہ سنیں جس کا آپ نے میرا شکریہ ادا کیا. اور آپ کو میرے الفاظ یاد ہو کہ میں نے آپ سے کہا تھا شکریہ مت ادا کریں سید نور صاحب, یہ میرا فرض تھا, کیونکہ آپ میری انڈسٹری کے رائٹر ہیں, آپ ایک مہان آدمی ہیں, ڈائریکٹر ہیں. آپ کی ذات پر کوئی کیچڑ اٹھا لے گا میں اس کے پیچھے جاؤں گا, میں اس کے ساتھ کبھی نہیں اس کا ساتھ دے سکتا. یاد ہے نا نور صاحب, اسی کو سامنے رکھ کر آپ ایک بیان دے دیتے اخبار میں کہ ناصر الدین کے بارے میں جو آپ نے کہا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ تو الٹا مجھے پڑ گئے. تو سید نور صاحب, کسی پر تنقید کرنا بہت آسان ہے, کسی کو برا کرنا بہت آسان ہے, کسی کو اچھا کہنا بہت مشکل ہے. ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, لیکن کسی کی خوشی میں شرک کر کے ہمارے اندر حسد جاگتا ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں. سید نور صاحب, جب آپ کی مجاجن لگی تھی, جاوید حسن ایک رائٹر تھا, باری اسٹوڈیو میں بیٹھ کے 15 آدمی کے درمیان وہ تمہاری مخالفت کر رہا تھا اور فلم کو کہہ رہا تھا یہ ڈیڈ فلاپ ہے. اور میں وہاں سے گیا, مجھے بابر بٹ بلانے آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آپ شوٹنگ کر رہے تھے 1 نمبر فلور میں ایونو اسٹوڈیو میں, اور سائمہ جی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں گیا تھا. اور میں نے آپ سے کہا تھا میں آج آپ کی وکالت کر کے آؤں آپ کی مجاجن فلم کی. یاد ہوگا آپ کو. زندگی میں کبھی آپ نے میری وکالت کی؟ یار زندگی میں کبھی کسی فلم کی آپ نے مجھے مبارک بات دی ہو؟ میں نے تو ڈاکو رانی کے بارے میں بھی کئی کچھ اتنا کہا کہ اتنی اچھی فلم. لیکن بہرحال نور صاحب, آپ میرے پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی ذات کا احاطہ ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. بری بات لگی ہو میری کوئی تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میرے ضمیر پر بوجھ ہو کہ میں نے کوئی غلط کہا ہو, کیونکہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے آپ سب سے بڑے گواہ ہیں. اور جو کچھ میں نے کیا اور آپ کو بتایا بھی اس لیے ہے کہ آپ نے انتہا کر دی یہ بات کر کے میرے بارے میں. واپس لیتا ہوں, ہاتھ جوڑنا بھی, منت کرنا بھی, مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا. آپ نے آگے کون سا مجھے پکڑا ہوا تھا جو میں آپ کی وجہ سے محفوظ ہوں؟ میری تو آپ لوگوں نے, اخبارات نے, مجھے پتہ ہے نا, یہ دنیا کو نہیں پتہ, یہ مجھے پتہ ہے کہ کیچڑ کا اخباروں میں کون اچھلواتا ہے, کون کہتا ہے گنڈاسا کلچر, ناصر الدین کے پاس کیا ہے, بدماشی پہ لکھتا ہے, یہ کرتا ہے, معاشرہ بگاڑ دیا, بدماشی کو عام کر دیا. پھر مجھے انڈسٹری سے نکال سکے؟ نور صاحب, کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزتیں اور عظمتوں کا مالک وہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, دوسرا جو شخص جس نے مجھے کہا کہ یار میں نے تمہاری صلح کروانی ہے, وہ مسعود بٹ صاحب تھے. میں نے مسعود بٹ صاحب سے کہا کہ آپ اس مسئلے میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسعود بٹ صاحب کی میں نے اب کوئی بات نہیں ماننی, یہ میرے زندگی کا آخری اور اٹل فیصلہ ہے. کیونکہ مسعود بٹ صاحب نے 27 سال میرے سے اپنی ہر بات منوائی ہے, اور ہر بات ناجائز منوائی ہے, اور میں نے مانی ہے. یہ میرے ان کے ساتھ ایک تعلق اور محبت, اور ان کے گھر بیٹھ کے میں نے روٹی کھائی ہوئی ہے. لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ آپ اس معاملے میں نہ آئیں. میرے وہ آج بھی دوست ہیں, میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں, ہمیشہ کروں گا, ہمیشہ پیار کروں گا, ہمیشہ محبت کروں گا, لیکن بات نہیں مانوں گا. تیسرا فون جو مجھے آیا وہ میرا جی کا تھا. میرا جی نے کہا کہ ناصر صاحب یہ دیکھیں نا جو ہوا غلط ہوا, آپ صلح کرنے نے چھوڑیں اس بات کو. میں نے کہا آپ نے میرا پروگرام دیکھا؟ کہتی نہیں. میں نے کہا جب پروگرام نہیں دیکھتا میرے ساتھ کوئی بات مت کرو, پہلے میرا پروگرام دیکھو, اس کے بعد فیصلہ کرو کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا. میں نے فون بند کر دیا. چوتھا فون مجھے خلیل الرحمان قمر کا ہے, کیونکہ وہ آج کل سودی بٹ صاحب اس کے پاس کہانی لکھوانے جاتے ہیں, تو وہاں بیٹھے تھے, اور میرا ایمان ہے کہ سودی بٹ نے اسے کہا ہوگا کہ ناصر الدین نے میری بات نہیں مانی ہے, تو لہٰذا آپ ناصر الدین کو سمجھائیں, یہ صلح کر لیں. تو مجھے آیا خلیل الرحمان قمر کا فون کرنا کہ ناصر صاحب منڈے کو شان میرے پاس آ رہا ہے 5 بجے, اور آپ نے میرے پاس آنا ہے. پیارے سامعین اور معزز ناظرین, میں اس آدمی کو اپنا مرشد مانتا ہوں, اور جس کو میں مرشد مانتا ہوں آپ کو پتہ مرشد کی بات ماننی چاہیے. میں نے دوسری آگے سے بات نہیں کی, میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں 5 بجے آ جاؤں گا. میں 5 بجے وہاں پہنچ گیا. میں نے سودی بٹ صاحب سے کہا کہ آپ آ جائیں, آپ نے وہ بہت کچھ کہا ہے تو آپ بھی آ جائیں, لیکن سودی بٹ نہیں آئے. تو جس وقت میں وہاں گیا تو وہاں کیا حالات تھے, کون سی محفل تھی,
کون کون لوگ تھے اور کیسے کیسے لوگ تھے اور میرے ساتھ کیا ہوا اور میرا اور شان کا جو ٹاکرا تھا اور آمنا سامنا تھا وہ کیسے شروع ہوا اور اینڈ کیسے ہوا، یہ بتاؤں گا میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔